حضرات گرامی، ہم اور آپ اس نکاح کی تقریب میں بحیثیت گواہ شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اللہ رب العزت اس نکاح کو قبول فرمائے، زوجین کو قبول فرمائے۔ نکاح یہ حضور پاک علیہ السلام کا معمول رہا ہے کہ جب بھی آپ خطبہ نکاح دیتے مختصر واضح و بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اس سنت پر تقریباً آج یہ عمل مفقود ہے، اس سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہے مختصر کی گفتگو کی جائے۔ یہ نکاح حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور عبادت ہے، اور عبادتوں میں متعدی عبادت ہے۔ آپ دیگر عبادتوں کا حال دیکھیے تو وہ اپنے وقت کے ساتھ اور محدود وقت کے ساتھ خاص ہے۔ مثلاً ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر سے، اللہ اکبر سے۔ آپ نے سلام پھیر دیا، اب آپ عبادت میں نہیں رہے، عبادت سے باہر آ گئے۔ آپ نے رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق کے وقت روزے کی نیت کر لی، پورے دن روزے کے احکام اور مسائل پر عمل کیا۔ آپ نے غروب آفتاب کے بعد افطار کے وقت افطار کر لی، اب آپ عبادت میں نہیں رہے۔ اللہ رب العزت نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، آپ نے شریعت کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی، اب آپ عبادت میں نہیں رہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے، آنے کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن پھر جیسے ہی آپ نے وہاں احرام باندھ کر رخ کیا اور آخری مناسک ادا کیے، آپ حج کی عبادت سے باہر آ گئے۔ بھائی خاموش رہتا نہیں۔ لیکن نکاح وہ عظیم عبادت ہے، نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں نے قبول کیا، اس وقت سے اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کا کھانا پینا، آپس میں ہنسی مذاق کرنا، بات چیت کرنا، یہ تمام کے تمام عبادات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس نکاح کو بالکل ہی آسان کر دیا، 1 روپے کا خرچ نہیں۔ میاں بیوی لڑکا لڑکی مجلس کے اندر موجود ہو، دونوں میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا، بس شادی ہو گئی۔ کوئی بڑی سی بڑی طاقت اب ان دونوں کو ایک ہونے سے جدا نہیں کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا تاکہ برائی کے دروازے بند ہو جائے اور جائز راستے سے انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ آج ہم اور آپ نے نکاح کو ایک مہنگی چیز بنا لیا، نکاح ایک شمار بنا لیا، جس کی نحوست آج معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ غریب گھرانے کی بہت ساری بچیاں بن بیاہی گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وقت پر ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اور پڑھے لکھے افراد جانتے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج کی 8 لاکھ لڑکیاں تقریباً اپنے دین کو چھوڑ چکی ہے، اپنے دین سے مرتد ہو چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کو مہنگا قرار دیا گیا، وقت پر ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ دوسرے راستے اختیار کر رہے ہیں اور غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں ہندوستان، اور جو ہے اپنے دین کو ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ ابھی ایک جلسے کے اندر تھا، وہاں ایک واقعہ سنا، انہوں نے بیان کرنے والے نے بتایا اپنے ارریہ ضلع کا واقعہ کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا ایک مکتب کے اندر دیکھ رہا تھا کہ غریب گھرانے کی بچیاں روزانہ اپنے سینے سے قرآن لگا کر پڑھنے جائے، اس کی جوانی گزر رہی تھی، وقت پر ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور ایک دوم کا لڑکا اس کو اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے اور ہندوانہ رسم کے مطابق اس سے شادی کرتا ہے۔ اور وہ بچی جو کل آپ کے مکتب میں قرآن پڑھ رہی تھی، مسجد میں قرآن پڑھ رہی تھی، کلمہ پڑھ رہی تھی، دین سیکھ رہی تھی، آج اس دوم کے گھر میں سور کرا رہی ہے۔ تو آج ہمارے مسلم سماج کا یہ حال ہو گیا کہ جب آج ہم نے اور آپ نے نکاح کو اتنا مہنگا بنا لیا تو ہماری بچیوں کی وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے اور دوسرے قدم اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے مجرم کون ہے؟ اس کے مجرم ہم ہیں، آپ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر جہیز کو فروغ دیے۔
معاشرے کے اندر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے آج معاشرے کے اندر شادی کو ایک شمار بنا دیا۔ لہٰذا میرے بزرگوں، یہاں کے جو مقامی حضرات ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، اور جو ہمارے معزز مہمان کرام اس نکاح کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ نکاح کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً آسان بنائیں گے تو ہمارے بہت سارے چیزیں دور ہو سکتے ہیں اور اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ اب میں نوشے بابو سے مخاطب ہو کر ایک دو بات عرض کروں گا۔ اب چند منٹ کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی ذمہ داری بڑھنے والی ہے۔ ابھی تک آپ آزاد تھے، جس طرح چاہتے تھے رہتے تھے، کماتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ اب آپ کی شریک حیات ہو رہی ہے، اب آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنا ہے کہ تمام کے تمام جو پرانے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نئی رشتہ داری ہے ان کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے کہ بیوی کی محبت میں اتنے غالب آ گئے کہ ماں باپ سے کوئی بات ہوئی تو اس کو سب کچھ بک دیا، اس سے بدتمیزی کر بیٹھے۔ بیوی کی بات کو سن کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے والدین کی بات سن کر اپنی بیوی کو تکلیف دینا، اس کو اذیت پہنچانا اور اس کو جو ہے ہمیشہ طرح طرح کے گالیوں سے نوازنا، یہ بہت ہی بدتمیزی والی بات ہے۔ آج آپ کی وہ بیوی ہے لیکن کل وہ کسی کی بیٹی تھی، انہوں نے بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی، اور آج جب وہ بالغ ہوئی اور ان سے فائدہ اٹھانے کا، خدمت دینے کا وقت آیا تو وہ یتیم اور اس کے علاوہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کو حوالہ کر رہے ہیں، آپ کے حوالہ کر رہے ہیں۔ اپنی بچی کو بڑی لاڈ پیار سے پالتے لیکن اس کے باوجود خدمت